اسلام میں حصول علم کی شروط۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان۔ میرے بھائی، آپ 6 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے، جن کی تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذہانت، حرص، محنت، مناسب و وسائل، استاد کی صحبت اور طویل مدت۔ ان سب کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ذہانت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ذہانت وہبی ہوتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عنایت ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری قسم اکتسابی ہوتی ہے، یعنی جو اپنی محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ بھی بالواسطہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے۔ پہلی قسم والی ذہانت انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی، لیکن دوسری قسم والی ذہانت کا حصول ممکن ہوتا ہے اگر انسان سیکھے، آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے تدریجی مراحل طے کرنا شروع کر دے اور اپنی عمر کے لحاظ سے ایسے وسائل و اسباب اپنانے لگے جو اس کو مطلوبہ کام اور فن میں ماہر بنا سکتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے سے اس علم و فن کی کلیات و جزیات سے واقفیت حاصل کرنے لگے، تو سمجھو وہ ذہانت پانے کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بھی شروع سے ایسی مشق کروانے لگیں اور اسی نہج پر انہیں بھی سکھانے لگیں، تو یقیناً ان کی ذہانت خاطر خواہ حد تک بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے جاپان کے نظام تعلیم کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہاں بچے کو 3 سال کی عمر ہی سے ابتدائی درسگاہ میں داخل کروا دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر کبار اور ماہر اساتذہ محنت کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے اگلے مراحلی تعلیم کو مضبوط بنیاد مہیا کر سکیں۔ یوں وہ 14 سال کی عمر میں سیکنڈری کی تعلیم مکمل کر چکا ہوتا ہے، اور اس دوران اس نے علوم و معارف کی وہ باتیں سیکھ لی ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں کی یونیورسٹیز کے فاضل طلباء کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ تعلیم کا ایسا منہج اور اسلوب ہے جس کے ذریعے سے طالب علم کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالا جائے اور اس کے ذہن کا بھرپور استعمال کروایا جائے۔ اسی سے اس کی ذہانت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حرص۔ اگر آپ کو کوئی شخص بہت بڑی رقم دے اور کہے کہ یہ فلاں آدمی کو دے دینا، تو ذرا بتلائیے کہ آپ اسے کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیا آپ اسے بار بار ٹٹولیں گے نہیں کہ کہیں آپ کی جیب سے گر ہی نہ جائے؟ کیا آپ اس پر اپنا ہاتھ جمائے نہ رکھیں گے؟ کیا آپ اسے چوری ہونے سے بچانے کے لیے نہایت احتیاط سے سنبھال کر نہیں رکھیں گے؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، بس اسی کو حرص کہتے ہیں۔ اسی طرح حصول علم اور حفظ قرآن کے سلسلے میں بھی طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایسی ہی حرص پیدا کرے۔ قرآن کو یاد رکھنے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے، اس کی منزل دہرانے اور اسے بھولنے سے بچانے کے لیے آپ کے اندر مال و زر کے حرص سے بھی بڑھ کر حرص ہونی چاہیے۔ تبھی آپ اس عظیم مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محنت تو ہر مقصد کے حصول کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے۔ حفظ قرآن میں تو بالاولیٰ لازم ہے۔ محنت سے مراد بلند ہمتی ہے کہ طالب علم کا عزم، حوصلہ اور ہمت اس قدر بلند ہونی چاہیے کہ بسا اوقات اگر کسی وجہ سے حصول علم کی راہ میں مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو ان کے باعث اس کا جی نہ گھبرانے لگے، بلکہ مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے مشن پر کمر بستہ رہے اور کلاس میں حاضری، سبق سنانے اور منزل دہرانے میں کسی طرح بھی کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اچھی پوزیشن بنائے رکھے۔ مناسب وسائل۔ ایسے مناسب اسباب و وسائل جن کے ذریعے سے آپ کے لیے تعلیم کا حصول ممکن ہو سکے۔ ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ علیہم بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ طالب علم کسی کا محتاج بن کر رہے یا اپنی گزر بسر کے لیے قرآن کو ذریعہ آمدنی بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تحصیل علم کے لیے مناسب وسائل کی دستیابی ضروری قرار دیتے تھے۔ اس سے مراد ضروری اخراجات اور وہ مناسب خوراک ہے جس سے طالب علم کو جسمانی و ذہنی تقویت مل سکے۔ استاد کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا اور ان کے سامنے طویل وقت تک زانوِ تلمذ طے کرنا تحصیل علم کی بنیادی شرط ہے۔ ایسے استاد کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو راہ راست پر گامزن کرائے اور میٹھے پانی کے چشمے سے سیراب کرے۔
اسلاف کی نصیحت ہے کہ ایسے استاد کی صحبت مت اختیار کرو جس کی ذات آپ میں ذمہ داری کا احساس پیدا نہ کر سکے اور اس کی بات آپ کو اللہ کے قریب نہ کر سکے۔ حصول علم اور حفظ قرآن کسی ماہر استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس سے مستغنی ہوا جا سکتا ہے، بلکہ استاد سے منسلک ہو کر ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کتاب بھی پڑھنی ہو تو اسے سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کتاب ہی کو استاد بنانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو سمجھتا ہے کہ میں خود ہی مطالعہ کر کے سب کچھ سیکھ لوں گا، وہ فہم اور فکر کی بہت سی غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ طویل مدت بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں حصول علم کا شوق وقتی طور پر پیدا ہوتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور عملی تعلیم سے کنارہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً وہ ہوتے ہیں جو کسی واعظ سے علم کی فضیلت سنتے ہیں، یا کہیں سے علم کی اہمیت کے بابت کچھ پڑھ لیتے ہیں، یا کہیں سے اس کی ترغیب مل جاتی ہے، یا کسی کامیاب شخص کو دیکھ کر علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو کہ ان کا جذباتی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ وقتی جوش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ کچھ ہی عرصے بعد جی چرانے لگتے ہیں اور پس و پیش کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے اس دورانیے میں حاصل کیے ہوئے علم کے کچھ حصے کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور اپنا مستقبل بھی اپنے ہاتھوں تاریک کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات تو اس سے بھی بدتر حالت ہوتی ہے کہ جب وہ حصول علم کی راہ میں چل پڑتے ہیں تو کچھ ہی عرصے بعد شیطان انہیں اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ جس سے تم شیخ کہلائے جا سکو۔ چنانچہ وہ چند مسائل کا عالم شیطانی بہکاوے میں آ کر خود کو بڑا عالم اور عظیم مفتی سمجھنے لگتا ہے، بلکہ اپنی نئی تحقیقات کر کے کبار علماء کے مقابلے میں اپنی ایک الگ رائے پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ ایسا شخص صرف اپنی ہی نہیں بلکہ دیگر بہت سے لوگوں کی بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ علم کا حصول ایک دو درس لینے یا استاد کی صحبت میں ایک دو مہینے گزارنے سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اہل علم کی مصاحبت میں لمبا عرصہ گزارنا پڑتا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لا يتم طلب العلم الا باربعۃ اشیاء بالفراغ والمال والحفظ والورع۔ حصول علم چار چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا: فراغت، مال، حفظ اور پرہیزگاری۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو حصول علم کے لیے کسی راہ پر چلے تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2646۔